بلدیہ ٹاؤن کی جو فیکٹری میں آگ لگی تھی اور جس میں ہمارے تاریخ کے یعنی بہت کم ایسی آگیں ہوتی ہیں جس میں 250 یا 260 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں ہو جائیں، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ بلدیہ ٹاؤن کی یہ جو گل پلازہ کی آگ کی ہونے والی تفتیش میں بلدیہ ٹاؤن کی بھی جو کچھ نئی انکشافات کیے جائیں گے، اور ایک دن ہمارے حکمران جو ہیں، اصل حکمران جو ہیں، وہ کہتے نظر آئیں گے کہ بلدیہ ٹاؤن میں بھی الطاف گروپ کے نہیں تھی، بلکہ اس میں بھی کسی اور کے مقاصد کے لیے کو پورا کرنے کے لیے بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ لگائی گئی۔ اچھا، یہ آگ جس وقت لگائی گئی اس وقت بھی ایک عجب تماشا تھا کہ وہ آگ 3 دن تک مسلسل جلتی رہی، وہ بھی سردی میں لگی تھی، اور لوگ اس کی کوئی کہتا تھا دیوار آ گئی ہے، کیا دیوار نہیں توڑی جا سکتی تھی، کیا جنگلیں نہیں توڑ، جیسے یہاں پہ بھی ہماری حکومت یہی کہتی ہے نا کہ وہ جی دروازے بند تھے تو کیا دروازوں کو کاٹا نہیں جا سکتا تھا، 10 سے 15 منٹ میں آگ پھیل گئی تو وہ کیسے پھیلی، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن تھوڑا بلدیہ فیکٹری کا اس لیے مجھے خیال آ گیا کہ بلدیہ فیکٹری کا ذکر کرتے ہوئے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں، جن کا وہاں اسی ایریا سے تھوڑا سا تعلق بھی ہے، انہوں نے یہ بات ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی میں دہرائی ہے کہ بلدیہ کی فیکٹری میں متحدہ لندن نے آگ لگائی تھی یا متحدہ نے آگ لگائی تھی۔ لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی بتا دیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ انتہائی 17 سالوں سے اس صوبے میں موجود ہے، اس وقت یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت گورنر جو تھے وہ عشرت العباد تھے، لیکن کسی نہ کسی طور پہ مصطفیٰ کمال بھی موجود تھے، اور اسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قادر پٹیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی اس شہر میں، یہ بھی ایک عجب کہانی ہوتی ہے۔ عجب کھیل کی غضب کہانی تو نہیں ہے، لیکن یہ عجب کہانی ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کراچی میں ایسا کچھ نہ کچھ پیپلز پارٹی کے دور میں ہو جاتا ہے جو انہی کے نام سے، یعنی بلدیہ ٹاؤن کی جو آگ لگائی گئی تھی جس میں 200 سے زیادہ 250 60 70 نہ جانے اور کتنے اندر دبے ہوئے تھے، وہ اس کا تو ابھی بھی اس میں بھی گل پلازہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تبھی بھی اندر جو آگ لگی ہوئی تھی اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے گل پلازہ کی جو آگ تھی وہ اس میں بھی ابھی تک صحیح اعداد و شمار، یا بعض لوگ تو ایسے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، شہر سے باہر سے آتے ہیں، وہ گل پلازہ جاتے ہیں، وہاں سے جا کے چیزیں خریدتے ہیں، ان میں سے کتنے تعداد تھے وہ تو شاید پتہ کرتے کرتے 10 سے 15 دن اور بھی لگ جائیں۔ لیکن اب ہماری ایک اور بھی اس آگ لگی تھی، اور اس کو بلدیہ ٹاؤن کی آگ کہتے ہیں۔ دیکھیے، بلدیہ ٹاؤن کی آگ لگی تو اس وقت بھی اس شہر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت بھی اس شہر میں جو آگ بجھانے والے آلات تھے یا فائر بریگیڈ کے جو نظام تھے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی کنٹرول میں تھی، اور اسی کی وجہ سے اس آگ کو بھی نہیں بجھایا جا سکا، اور اس آگ کو تو اب یہاں سے تو سب کچھ قریب ہی تھا، وزیر اعلیٰ کا ہاؤس بھی بہت قریب تھا، گورنر ہاؤس بھی بہت قریب تھا۔ اب ہاں، ایک اور اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ جو ہمارے جو فرنانزک قسم کے جو نئے جدید قسم کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ آگ کیسی تھی، کیا تھی، اس کے لیے کوئی جانچ پڑتال کی ہماری گورنمنٹ آف سندھ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پنجاب سے بلایا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ 10 سے 15 دن تک لگ جائے گا، کہ اس وقت تک آگ تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، لیکن اس وقت دلوں کی آگ بھی شاید آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی رہے، اور لوگ بیسکلی جو مریم نواز نے کہا ہے، جو لاہور میں ایک گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات افسران کو سسپینڈ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پورے کھیل میں یہ جو کہیں ڈھکن نہیں ہوتے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، اس میں میرے جیسے امیر اور آپ جیسے امیر لوگوں کے بچے نہیں مارے جاتے، اس میں ہمیشہ غریبوں کے بچے آگ میں بھی جلتے ہیں اور گٹر میں بھی گرتے ہیں۔ لہٰذا اس کو تھوڑا سا آپ بھی، اگر گورنمنٹ آف سندھ بھی خدا نخواستہ دیکھ لے اور سمجھ لے کہ یہاں گٹر میں بھی لوگ تواتر کے ساتھ گر رہے ہیں،
ابھی بھی اگر آپ شہر میں چکر لگا لیں تو آپ کو کھلے گٹر جو ہے وہ ملیں گے، جو کہ اتنے گہرے تو ہوتے ہیں کہ آدمی کی سانس بند ہو جائے وہاں جا کے۔ یہ ساری بات پہ بھی مریم نواز کی ذرا غور بھی کر لیں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اس میں غریب لوگ ہی مرتے ہیں اور امیر، وہ اتنا بڑا ایونٹ جو انہوں نے شروع کیا ہے بسنت کا، آپ دیکھیں اس کے لیے انہوں نے ایس او پیز بھی، قوانین بھی، اور یہ بھی بتایا ہے کہ صرف رجسٹرڈ دکانوں سے ہی آپ پتنگ خرید سکتے ہیں، ڈول خرید سکتے ہیں، اور یہ ساری قوانین ہمارے یہاں اس سندھ میں بھی موجود ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو پھر تو صوبے بادشاہ ہیں، انہوں نے اپنے اس شاہی فرمان میں یہ کہیں نہیں رکھا کہ یہ جو جلایا جا رہا ہے، یہ جو ختم کیا جا رہا ہے، اس کی یہ ٹھیک کیسے ہوگا۔ اور آپ الطاف گروپ پہ نام لگا دیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ الطاف گروپ کے لوگ وہاں موجود بھی تھے، وہ رجسٹریشن بھی کر رہے تھے، لیکن آپ جو بلدیہ ٹاؤن کی جو آگ لگی تھی اس وقت بھی اتفاقاً پیپلز پارٹی ہی اس شہر میں حکمران بنی ہوئی تھی، اور وہی اس شہر سے سب سے زیادہ ٹیکس لے رہی تھی، اور وہی اس شہر سے جو آگ بجھانے والے سسٹمز ہیں ان کے لیے بھی بہت بھاری 6 سے 7 ارب روپے ٹیکس لیتی ہے، لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اس شہر کو آگ بجھانے بھی، بلکہ لوگ تو شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ آگ بجھانے کے بجائے آگ لگانے کے اس کے فوراً بعد ہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایم کیو ایم نے ان کے اوپر پیپلز پارٹی پہ الزام ڈالا، پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم پہ، اور یہ لڑائی اب صوبائی اسمبلی سے نکل کے قومی اسمبلی تک پہنچائی گئی ہے، اور وہاں بھی یہ بحث کی جا رہی ہے کہ بلدیہ میں، لیکن یہ بات کل بھی ٹھیک ہے اور آج بھی ٹھیک ہے کہ اگر اس شہر کی کوئی ذمہ دار ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس کی یہاں 17 سال سے حکمرانی ہے، اور 17 سال میں بھی اگر آپ کچھ نہیں کر سکے، ایک آگ بجھانے والا آلہ بھی نہیں لا سکے، اور اب آپ الطاف گروپ پہ، ایم کے ایم پہ یا دیگر پارٹیوں پہ الزامات لگائیں تو اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا، اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ جو صورتحال اس وقت کھل کر آئی ہے سامنے، وہ یہی آئی ہے کہ اس کی اصل ذمہ دار جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور نمبر 2 پہ جو وفاق میں بھی وزارتیں لیے بیٹھی ہے، ماضی میں بھی لیے بیٹھی تھی، اور اگر 17 سال سے اس شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکمران ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کے ہر دور میں، چاہے وہ بے نظیر کا ہو، چاہے وہ عبداللہ شاہ کے دور میں تھوڑی بہت کھٹپٹ ہوئی تھی لیکن بعد میں اس کو ٹھیک کیا گیا، وہ ہو، یا اس کے بعد جتنے بھی وزیر اعلیٰ آئے، یہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے والد عبداللہ شاہ تھے، اس دور میں تھوڑی بہت ایم کیو ایم کی اور ان کی پیپلز پارٹی کی کھٹپٹ تھی، لیکن انہوں نے اس کو کنٹرول کیا تھا۔ اس کے بعد نصیر اللہ بابر بھی اسی دور میں کراچی میں آپریشن کر رہے تھے، اس وقت آپریشن بھی جاری تھا، لیکن اس پوری صورتحال سے جو عوام کو تھا اس وقت بھی متاثر تھے، اس وقت بھی پریشان تھے، اور یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پوری پریشانی میں گورنمنٹ آف سندھ کی جو حصے دار تھی، جو گورنمنٹ آف سندھ سے جو آج بھی اپنے لیے سیکورٹی مانگ رہی ہے اور عوام کی سیکورٹی کو برباد ہوتا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، جس نے کل بھی حکومت کے ساتھ حکمرانی کی، آج بھی حکمرانی کی، یعنی حکمرانی کا بھی مزہ لے رہے ہیں، یعنی وہ وسیم اختر صاحب جو تھے وہ حکمرانی کا بھی مزے لے رہے تھے اور اپوزیشن میں بھی کھڑے ہوئے تھے۔ آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کا یہی حال ہے، اور اب بھی میں یہی بات کہتا ہوں کہ اگر اس شہر میں کو دوبارہ وہ کرنا ہے تو کوئی آرگنائز قسم کی جماعت اسلامی نے بے انتہا اس شہر کی خدمت کی، وہ یہ جو گل پلازا کا تھا اس پہ بھی انہوں نے بتایا۔ اب ایک نئی اور بھی بتاتا چلوں اس سلسلے میں کہ گل پلازا میں جو آگ لگی تھی اس کو میں نے بتایا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو لندن کی ہے ان کے کارکنان اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، لوگ جو شہید ہوئے ہیں اور لوگ کی جو دکان اثاثے ساتھ جلے ہیں ان کو مال وغیرہ دلانے کے لیے، لیکن اس گل پلازا کی ایک نئی تحقیق پہ جو فرانزک اس میں ٹیسٹ کیا گیا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نئی تحقیق یہ ہے کہ جو
وہاں پہ جو پھولوں کی جو دکان تھی، پھولوں کی دکان میں لگی آگ سے پھول یعنی گل کو ایسی آگ لگی کہ اس آگ کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ وہ پیٹرو کیمیکل ہوتے ہیں عام طور پہ پھولوں کے، کاغذ کے پھولوں میں، اور پیٹرو کیمیکل کی مدد سے اس کو دوبارہ جو ہے آگ کو بھڑکایا گیا، اور بھڑکانے کے بعد وہ آگ جلتی چلی گئی۔ اب ایک اس مسئلے پہ غور کر لیں کہ بلدیہ فیکٹری میں جو آگ لگی تھی اور موجودہ جو گل پلازا کی آگ لگی ہے، اس کی نہ صرف تحقیق ہونی چاہیے، نہ صرف لمبے لمبے اس میں کھانے پینے، رہائش دہائش اور ٹی اے ڈی اے بنانا چاہیے، بلکہ اصل مجرموں کو گرفتار بھی کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا بھی جائے، جس کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔